السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے پہلے ایک حوالہ سن لیتے ہیں تاکہ مزہ شروع سے ہی شروع ہو جائے۔ کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 1۔ اس کے صفحہ نمبر 294 پر لکھا ہے کہ چھٹ چھٹ کر تمام احمق میرے ہی حصے میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ دیو کے پجاریوں کا حکیم الامت یہ واضح کر گیا ہے اپنی کتابوں میں کہ جتنے بھی احمق ہیں وہ سب چھٹ چھٹ کر اشرف علی کے کھاتے میں آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، چلیے آج اسی چھٹے ہوئے ایک دیو کے پجاری کو لیتے ہیں۔ کیا بریلوی ہی گالی بکتے ہیں؟ دیوبندی نہیں بکتے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیوبندیوں کو کبھی نہیں سنا، وہ کبھی کسی بریلوی کو برا کرتے ہیں۔ یہ بریلویوں کوئی پتا نہیں کون سا کیڑا ہے؟ جناب بالا، تم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، تم کیا جانو؟ تمہیں ہے محض خرافات، تو تم اس خرافات میں رہتے ہو۔ میں تمہیں دکھاؤں الشہاب الثاقب لکھنے والا مولوی حسین، اور کون؟ یہ دیوبند کا مدرس، اور لکھ رہا کیا رہا حالت کے بارے میں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیوبندی کس طرح سے گالی دیتا ہے، تمہیں نہیں پتا، پڑھی نہیں تم جانتے نہیں۔ کہتا ہے تعجب ہے کہ مجھے دل بریلوی آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے اور کس میں خالص مشہور کر رہا ہے، لعنت اللہ تعالیٰ فی الدارین، یعنی لعنت کرے اللہ تعالیٰ اس مجدد پر دونوں جہانوں میں۔ معاذ اللہ۔ الشہاب الثاقب کتاب کا نام، صفحہ نمبر 81۔ آگے لکھتا ہے صفحہ نمبر 86 پر، آپ حضرات ذرا انصاف فرمائیں، اس بریلوی دجال سے دریافت کریں۔ معاذ اللہ علیہ اللہ، دجال کس کو بولا تم نے؟ حالات کو ہم خوشی میں خوشی سنتے رہے۔ شخص کہہ رہا ہے کہ کیا تم بریلوی ہی گالی دیتے ہیں؟ جی جناب، آپ کے بریلوی ہی گالی دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، گالی ہے صرف۔ اس لیے کافی سارے ہمارے بڑے اور کافی سارے علماء، کافی سارے اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس گالی ہوتی ہے۔ تو آپ کے بریلوی ہی گالی دیتے ہیں، دیوبندی نہیں دیتے۔ جناب، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ گالی کون دیتا ہے، لیکن یہ جناب دیو کے پجاری دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیوبندی گالی نہیں دیتے۔ تو ان کے اس دعوے کو چکنا چور کرنے کے لیے یہ والی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ پاک فوج کا اعلان آ گیا کہ 11 بجے سے 2 بجے تک لاک ڈاؤن ہوگا، جمعے کو 11 بجے سے 2 بجے تک۔ یہ بھینڈ چود کرونا، یہ بھینڈ چود کرونا، یہ بھینڈ چود کرونا، یہ بھینڈ چود کرونا 11 سے 2 بجے نماز کے ٹائم میں آتا، باقی آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، چلے ایک اور ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں ایسے گالی دیتا، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دل کھول کر کے ہم نے گالیاں دی، اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہم نے بہت گالی دی، سمجھے، بہت گالی۔ دیکھیں، یہ کتاب ہے فیضان گنگو، اس کے صفحہ نمبر 32 پر کیا لکھتا ہے؟ مزاج میں گرمی حد درجہ تھی، کسی بات پر ناراض ہوتے تو انتہا کر دیتے، بعض اوقات گالی گلوچ بھی دیتے۔ کتاب ارواح ثلاثہ، اس کے صفحہ نمبر 119 پر کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیں کیسی گالیاں لکھتے ہیں، جیسی گالی بےہودے لوگ دیتے ہیں نا، وہ کتابوں میں انہوں نے لکھی ہیں۔ کہتے ہیں خوب سمجھ جا سالے، یہ ٹھہری تھی کہ اگر یہ صرف قاب کو نیک دے تو سالے کو بھوکا مار دو۔ دیکھیں، ایسی گالی تو ہمارے یہاں کے گلی محلوں میں گھومنے والے جو شرابی نشیڑی جواری ہوا کرتے ہیں وہ ایسی گالی دیا کرتے ہیں جو انہوں نے کتاب میں چھاپی ہیں۔ یہ تو ان کا جھوٹ پکڑ آ گیا کہ محض سنی ہی گالی دیتے ہیں، وہابی گالی نہیں دیتے۔ یہ رہا ان وہابیوں کا مکر۔ چلیں آگے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں آگے۔ اور رہی پہلی بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے احمد رضا خان کو دجال سے، ظالم سے اور دیگر جو ہے خدا القابات سے گویا کیا ہے۔ تو جی ہاں جناب، اس کو یاد کیا گیا ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں جو لوگ جھوٹ اور خرافات مچاتے ہیں ان کے لیے جو ہے حدیث میں یہ الفاظ سے ان کو نوازا گیا ہے، تو اسی لیے ہمارے علماء نے وہ کہا ہے۔ یہ دیکھیے مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 154، اس میں لکھا ہے یقول فی آخری زمانی دجالون کذابون۔ تو دجال یعنی آخری زمانے میں کافی سارے دجال آئیں گے۔ تو آپ یہاں پر دجال کا معنی دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جھوٹ سے، فریب سے جو ہے معنی دیا ہے۔ تو آپ کے احمد رضا نے جو جھوٹ حساب الحرمین میں کہا ہے، جو لکھا ہے علماء حرمین کے سامنے جا کر کہا ہے، تو اس جھوٹ سے، اس جھوٹ کی بنیاد پر ہمارے علماء نے ان کو دجال کہا ہے، ظالم کہا ہے، فلاں کہا ہے۔ جناب، یہ حدیث اگر پوری پڑھتے تو ان کو پتہ ہے ان کے گھر کی ہی پول کھل جاتی، اس لیے انہوں نے یہاں پر بہت ہی چالاکی سے کام لیا ہے، اس لیے حدیث شریف پوری نہیں پڑھی۔ چلے ہم پہلے آپ کو پوری حدیث سناتے ہیں، پھر بتاتے ہیں ان کے گھر کی حقیقت۔ لیکن یہ کتاب مشکات شریف کی حدیث نمبر، جو پہلی جلد کی حدیث نمبر 154 ہے، لیکن کیا لکھتے ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
यकूनु फ़ी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनका मिनल अहादीसी बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि आखिरी ज़माने में झूठे दज्जाल होंगे जो तुम्हारे में वो अहादीस लाएंगे जो ना तुमने सुनी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने। इनको अपने से अपने को इनसे दूर रखो, यानी उनको अपने से दूर रखो और अपने आप को उनसे दूर रखो, तुम्हें गुमराह न कर दें, फितने में न डाल दें। तो जनाब यहाँ पर साफ़ तौर पर कहा गया है कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो आपके सामने ऐसी हदीस पेश करेंगे जो आपके आबाओ अजदाद, आपके बाप दादा ने भी नहीं सुनी होंगी। अब ज़रा देखें कि ऐसी हदीस कौन पेश करता है, पहले हम ये साबित कर देते हैं। देखें, ये किताब है फतावा रशीदिया, इसके लिखने वाले रशीद अहमद गंगोही अपनी किताब के सफ़ा नंबर 241 पर लिखते हैं, हदीस में आपने ख़ुद इरशाद फरमाया था कि मुझको भाई कहो। जनाब सारे देव के बंदों से हमें ये मुतालबा है कि अगर दम खम है तो ये हदीस से साबित करें कि हुजूर ने ऐसा फरमाया है कि मुझे बड़ा भाई कहो। कौन सी हदीस है, कौन सी किताब में है, कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस ला करके दिखाएं आप, वरना इस हदीस को अपने ऊपर फिट करने के लिए तैयार हो जाओ कि आखिरी ज़माने के वो दज्जाल आप ही हो। चलो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या क्या बकवास करेंगे ये जनाब मुलाहिज़ा फरमाएं। और दूसरी बात, जो शिहाबुस साक़िब के जवाब में जो किताब लिखी गई थी तो उसमें आपके उलमा ने हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को 600 से 700 गालियाँ दी हैं। इसीलिए जनाब मैं आपसे कहता हूँ कि पहले आप अपना गिरबान झाँका करें, फिर जो है दूसरों को देखा करें, पहले अपने घर को तलाश करें कि अपना घर कैसा है वो पहले देख लें, फिर उसके बाद दूसरे घर पर। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरे जनाब देव के पुजारी साहब, कुछ तो दिमाग लगा लिया करें कि बोल क्या रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मिसाल आप पर आपके ही लोग फिट कर दें कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। क्यों अपनी मिट्टी पलीद करने में लगे हुए हो, जब खुद कह रहे हो कि जो किताब अशहाबुस साक़िब के रद्द में लिखी गई थी उसमें हमारे उलमा को गालियाँ लिखी गईं। अरे जनाब, जब आपके मुल्ला ने गालियाँ पहले लिखी तो जब उसका जवाब दिया जाएगा तो फूलों से तो किया नहीं जाएगा। गाली का जवाब गाली ही तो होता है, ना कि नगमा सुनाकर आपका इस्तकबाल किया जाए। नाजरीन, इनकी ये बचकाना हरकत देखकर मुझे अशरफ अली थानवी का वो हवाला याद आ रहा है। अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि अवाम के अक़ीदे का हाल बिल्कुल ऐसा है जैसे गधे के उज़्व तनासुल कि बढ़े तो बढ़ता ही चले जाए और जब घटे तो पता ही ना लगे। नाजरीन, इनका भी वैसा ही अक़ीदा है। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। हर देव के पुजारी को ये वीडियो सेंड कर दें ताकि उनको उनके ख़ुद के घर की हकीकत पता लग जाए। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।